ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کام یعنی ورک کو نہایت معمولی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں، مگر میرا بھائی اگر مجھے دیکھے تو اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو کمپیوٹر پر کھیل رہا ہوں اور بالکل بھی کام نہیں کر رہا۔ اب آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ کام کو معمولی انداز میں بیان کرنے سے میرا کیا مطلب تھا، اور اسی وجہ سے اس بات کا اندازہ لگانا کہ کوئی شخص کام کر رہا ہے یا نہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر طبیعیات میں ہم ورک یا کام کو واضح طور پر ڈیفائن یا بیان کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم طبیعیات میں کام یعنی ورک کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ فزکس یا طبیعیات کے اعتبار سے کسی بھی چیز یا آبجیکٹ پہ کیا جانے والا کام اس پہ لگائے جانے والی قوت یعنی فورس اور اس قوت کے نتیجے میں اس چیز کے طے کردہ کھسکاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ کے حاصل ضرب کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی چیز یا آبجیکٹ پر کام یا ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، آپ اسے دھکیلیں یا کھینچیں گے کیونکہ آپ کو اس چیز پر قوت کا استعمال کرنا ہے، اور دوسری بات، اس قوت کے استعمال کے نتیجے میں یہ چیز اپنی جگہ سے کھسکے۔ اب اگر آپ کسی چیز کو دھکیلیں یا کھینچیں گے نہیں تو اس پر لگائی جانے والی قوت صفر ہوگی، اور یوں اس پر کیا جانے والا کام بھی صفر کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگر لگائے جانے والی قوت کے نتیجے میں وہ چیز اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو اس کا طے کردہ کھسکاؤ اور یوں اس پر کام کیا اسی طرح اگر لگائی جانے والی قوت کے نتیجے میں وہ چیز اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو اس کا طے کردہ کھسکاؤ اور یوں اس پر کیا جانے والا کام بھی صفر کے ہی برابر ہوگا۔ چلیں اب انہی باتوں کو ہم مثالوں کی مدد سے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک عورت کسی ٹرالی کو گھاس پر دھکیل رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹرالی پہ کوئی کام کر رہی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اب کیونکہ وہ عورت اس ٹرالی کو دھکیل رہی ہے تو اس پر قوت کا استعمال تو واضح ہے، اور غور کیجئے کہ اس قوت کے نتیجے میں یہ عورت اس ٹرالی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کر رہی ہے، لہٰذا یہاں قوت کا استعمال بھی ہو رہا ہے اور ٹرالی کھسک بھی رہی ہے، تو یہاں یہ عورت اس ٹرالی پہ کام یا ورک کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دیوار کو دھکا لگا رہا ہے تو کیا وہ کوئی کام کر رہا ہے؟ چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ شخص دیوار کو دھکیل رہا ہے تو اس پر قوت کا استعمال تو واضح ہے، مگر اس قوت کے نتیجے میں یہ دیوار اپنی جگہ پر ہی موجود ہے۔ یہاں قوت کا استعمال تو ہو رہا ہے مگر دیوار اپنی جگہ سے کھسک نہیں رہی، لہٰذا یہاں یہ شخص کوئی کام نہیں کر رہا۔ اب یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو بہت تھک گیا ہوں کیونکہ پچھلے 3 گھنٹے سے دیوار کو دھکا لگا رہا ہوں، لیکن ہم اس شخص کی ایک نہیں سنیں گے۔ کم از کم طبیعیات کے نقطۂ نگاہ سے ہماری نظر میں تو اس نے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ دیوار اپنی جگہ پہ ہی موجود ہے اور دیوار اپنی جگہ سے نہیں کھسکی۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اور چیزوں کو بالکل سادہ اور آسان رکھتے ہوئے ہم اسپیس یا خلا میں چلتے ہیں جہاں کوئی گریوٹی یا فرکشن کی قوت موجود نہیں ہے۔ تو فرض کیجئے کہ ایک خلا باز ہے جس کے ہاتھ میں ایک گیند ہے۔ اب وہ اس گیند کو پھینکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی کام کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا سوچئے۔ جب خلا باز گیند پھینکتا ہے تو وہ اصل میں گیند کو دھکیلتا ہے، اور جب وہ اس گیند کو پھینک رہا ہے تو ذرا غور کیجئے کہ یہ گیند ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسک بھی رہی ہے، لہٰذا یہاں خلا باز نے گیند پر قوت کا استعمال بھی کیا اور گیند اپنی جگہ سے کھسکی بھی۔ اس لیے یہاں اس خلاباز نے دیکھیے، ایک بار جب گیند خلاباز کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اب خلاباز گیند کو دھکیل تو نہیں رہا۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گیند اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہے، مگر چونکہ کوئی اسے اب دھکیل نہیں رہا اور اس پر کوئی قوت نہیں لگ رہی، اس لیے اب اس گیند پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ چلیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کام کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، یا کام یا ورک کا حساب کیسے لگاتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ یہ خاتون اس ٹرالی کو 30 نیوٹن کی قوت سے دھکیل رہی ہیں اور اس دوران یہ ٹرالی 2 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ کیا آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس دوران اس خاتون نے کتنا کام کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں
किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट पर किया जाने वाला काम, उस पर लगाई जाने वाली कुव्वत और उस कुव्वत के नतीजे में पैदा होने वाले खिसकाव के हासिल ज़रब के बराबर है। यहाँ ये खातून इस ट्रॉली पे 30 न्यूटन की कुव्वत लगा रही है और ये ट्रॉली 2 मीटर का फासला तय कर रही है। लिहाजा काम की कदर या वैल्यू 30 ज़रब 2 यानी कि 60 है और इसका यूनिट न्यूटन ज़रब मीटर यानी न्यूटन मीटर के बराबर होगा। काम का या वर्क का जिक्र फिजिक्स या तबीयत में बार बार किया जाता है, इसीलिए हमने इस लंबे चौड़े यूनिट यानी न्यूटन मीटर को एक छोटा सा नाम दे दिया है जिसे हम जूल्स कहते हैं और इसको हम जे से जाहिर करते हैं। जूल एक साइंसदान के नाम से मुंसलिक है, लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं कि इस खातून ने ट्रॉली पर 60 जूल्स का काम किया है। अच्छा, अब आपके दिमाग में यहाँ ये बात आ सकती है कि आखिर न्यूटन मीटर का मतलब क्या है और हम काम को कुव्वत और इस कुव्वत के नतीजे में तय करदा फासले के ज़रब के बराबर क्यों कहते हैं? ये ख्याल आखिर आया कहाँ से? इन तमाम सवालों के जवाबात आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगे जब हम तवानाई यानी एनर्जी और काम के आपसी ताल्लुक के बारे में बात करेंगे और यूं आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें वाज़ेह होती चली जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में हमने ये सीखा कि काम कुव्वत और इस कुव्वत के नतीजे में पैदा शुदा खिसकाव के हासिल ज़रब के बराबर होता है, जिसका मतलब यह है कि काम करने के लिए आप किसी चीज़ को धकेलें या खींचेंगे और फिर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उस कुव्वत के नतीजे में ये चीज़ अपनी जगह से खिसके। और हमने ये भी देखा कि काम की मयारी इकाई या स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन मीटर या जूल्स होता है।